جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخی زندگی سے متعلق بہت سارے واقعات میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج بھی آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ برزخی معاملات جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں یہ وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں آئے ہیں اور ان کو اس لیے حوالوں کے ساتھ آپ سے بیان کرتا ہوں، چاہے وہ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں ہوں یا دیگر اور کتب میں ہوں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایگزیکٹلی، مثال کے طور پہ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ سوالات لوگوں نے بھیجنے شروع کر دیے ہیں کہ بھئی ہمارا فلاں فوت ہو گیا ہے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ یہ میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں؟ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کس کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو نہ وحی کی تائید حاصل ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں برزخی حالات پر مطلع کیا جائے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں آتے ہیں، جو لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، جو اللہ والے گزر گئے یا کوئی ایسے لوگ چلے گئے جو گناہگار تھے تو انہیں کسی نے خواب میں دیکھا، تو وہ کتابوں میں جو واقعات آتے ہیں وہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے پاس یہ سوالات بھیجنے شروع کر دیں کہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ برزخ میں کیا رہے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ دعا مانگتے رہیں، اچھی امید رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے جو دینے والی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری اور سنن النسائی کی ایک روایت سے۔ صحیح بخاری میں تو یہ حدیث 3803 آتی ہے اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، غزوہ خندق میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی وفات پر عرش الہی ہل گیا اور ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے تھے اور انہیں جنت کی بشارت ملی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں بھی فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ صحابی رسول ہے جنہیں جنت کی بشارت بھی ملی۔ تو اللہ والوں کے معاملات ہی جدا گانا ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر قبر میں جو دباؤ کا معاملہ تھا نا، تو ایک ہلکا سا دبانا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دفن کے وقت انہیں ایک بار جو دبایا گیا ہے، یہ دبانا تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، پھر فوراً انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور مومن کے ساتھ قبر یوں دباتی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں دباتی ہے۔ اسے تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، مقصد راحت پہنچانا ہوتا ہے۔ اور جو گناہگار ہوتے ہیں انہیں جو دبایا جاتا ہے تو وہ دبوچنا جو ہوتا ہے، وہ کافروں کا تو یہ حال ہوگا کہ ان کی پسلیاں آپس میں مل کے کریک کر جائیں گی۔ اب آپ کہیں گے ہم نے قبر کھول کے دیکھی، ہمیں تو ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کی تھی کہ ہم نے ہر شے کو اپنی مادی زندگی میں اور اپنے ڈائمنشن میں محدود کر دیا ہے۔ یہ جو ہماری 3 ڈائمنشنل ورلڈ ہے، ہم نے اسی میں ہر شے کو محدود کر دیا ہے۔ اس ڈائمنشن سے باہر کی جو چیزیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ فوت ہونے کے بعد انسان کس ڈائمنشن میں داخل ہو جاتا ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ یہ تو نگاہ نبوت ہے جو ان چیزوں کو، ان معاملات کو دیکھ لیتی۔ اب تو انسان سے یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر سے پردوں کو اٹھا دے۔ اچھا، مسند امام احمد کی ایک روایت آپ کو بتاتا چلوں، حدیث نمبر ہے 18534، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور اس کی روح جنت کی خوشبو اور نعمتیں محسوس کرتی ہے۔ اس کے برعکس بدکار شخص کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، سخت عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب بظاہر تو قبر میں آپ کو ایسے کوئی معاملات نہیں نظر آتے،
لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہر شے کو اپنی آنکھ پر محمول کر دیا ہے۔ اچھا، ہماری آنکھ جو ہے وہ سرٹن لائٹس تو دیکھ سکتی ہے، ہر قسم کی لائٹ نہیں دیکھ سکتی۔ اب لائٹس کی بھی تو مختلف فارمز ہیں نا، ان میں سرٹن لائٹس ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے اور سرٹن لائٹس نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب لائٹ نہیں دیکھ سکتی تو اس لائٹ میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم ہر شے کو اسی پہ رکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہی ہے۔ اچھا، سنن ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، حدیث 2308، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر سنتے تو آپ کو نہیں روتے دیکھا، مگر قبر پر روتے ہوئے کیوں؟ تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے آسانی ہے ورنہ سختی ہوگی۔ تو اس لیے یہ برزخ جو ہے، یہ قبر کی جو منزل ہے، یہ آخرت کی منازل میں سے ایک منزل ہے کہ بس دنیا سے ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم رونے دھونے کے بجائے، افسردہ رہنے کے بجائے، وہ جو واقعی جن سے ہمیں محبت ہے، جو ہمارے پیارے ہیں، جو یہاں سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور یاد رکھیں، میں نے شاید آپ کو کل بھی برزخی زندگی سے متعلق یہ بتایا تھا کہ آل فرعون پر صبح و شام آگ پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور مفسرین کے مطابق یہ برزخی عذاب ہے جو قیامت سے پہلے انہیں دیا جائے گا۔ یہ سورہ غافر کی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث 1887، اور سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ شہداء کی روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال دیتا ہے جو جنت میں آزادانہ گھومتی ہیں اور اللہ کے عرش کے سائے میں بسیرا کرتی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے بسیرا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سنن نبی داؤد میں بھی ایک روایت آتی ہے جسے امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں۔ تو اب وہ سوالات پر اگر آپ غور کریں جو رب سے متعلق ہے، دین سے متعلق ہے، نبی سے متعلق ہے، اور ان سوالات پہ غور کریں اور ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، کیا ہم ان سوالات کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے، ہمارا ایمان کدھر کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، حدیث 3031، یہودیوں کا ایک سردار ہوا کرتا تھا مدینہ میں، کعب بن اشرف نام تھا، جو نبی پاک اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، حدیث 1392، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ انہیں جنت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی امید رکھتا ہوں، مگر یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہی اصل فیصلہ ہوگا، برزخ میں سوال و جواب کے مراحل ہوں گے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث 216، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو یہ نگاہ نبوت ہے جس نے قبروں کے اندر برزخی معاملات دیکھ لیے، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو نجاست سے نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ رکھی اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی یہ عذاب میں ان کے کمی رہے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو برزخی عذاب میں دیکھا، تو ایک کی کیفیت یہ بیان فرمائی تھی کہ ایک شخص کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا کیونکہ وہ قرآن کو ترک کر دیتا تھا، اور ایک شخص کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا کیونکہ وہ سود خور تھا، اور کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے کیونکہ یہ غیبت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم ہی میں ایک اور روایت آتی ہے، حدیث 2867، اور سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی تلقین فرماتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا تو قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مستدرک امام حاکم کی جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث 1343 میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغ کی مانند کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اور ایک خوشبودار شخص آ کر اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، اور جو بدکار ہے تو اس کی قبر بھی تنگ ہوتی ہے، اور ایک بدبودار شخص آ کر اسے جہنم کی خبر دیتا ہے۔ پھر سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اپنی خلافت کے آخری دنوں میں کا زمانہ تھا، تو فرمایا ایک دفعہ کہ دیکھو قبر کا جو اندھیرا ہے نا، قبر کی جو تاریکی ہے اور سوالات، یہ مجھے پریشان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ منکر نکیر کے سوالات پر کیا جواب دوں۔ یعنی اتنا اعلیٰ درجے کا آدمی، اور آپ دیکھیں کہ کیا کیفیت ہے، اور ہم بالکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہمیں اس سے گزرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے عالم برزخ میں اپنی آخرت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اسی وقت ان چیزوں کو مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ آگے کیا معاملے ہیں۔ پھر دیکھو قیامت کے دن سوال جواب کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جس پہ رحم فرمانا چاہے رحم فرمائے گا، کسی کی شفاعت کے ذریعے کسی ایسی معاف فرما دے گا، کوئی جہنم کے عذاب سے گزر کے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ ایمان ہوگا، مختلف کیفیات ہوں گی، اس کی ایک الگ تفصیلات ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کی طرف سے ایسا کیا کام کروں کہ جس کی وجہ سے آگے کی منازل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، صدقہ کرو اور اس سے ان کی برزخی زندگی میں آسانی ہوگی، اور انہوں نے پھر وہ کنواں کھدوایا تھا اور وہ سارا معاملہ جو ہے۔ تو یہاں پر آپ ایسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں انہیں ان معاملات میں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے اور ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، تو لوگ انہیں اسی طرح پیسے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کنٹریبیوٹ کر کے خاندان والے بھی پیسے دے دیتے ہیں، کچھ انڈیویجولی اگر افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں انہیں، تو پھر وہ ایسے غریب علاقوں میں جا کے پھر یہ ٹیوب ویلز وغیرہ لگواتے ہیں، یا جو بھی معاملے ہیں، یا کوئی ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، اور پھر یہ صدقہ جاری ہے۔ ایسے لوگ جیسے ہمارے ہاں تھر کے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضرت عثمان غنی کو جنت کے باغ میں دیکھا، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملا، اور مجھے کہا گیا کہ دنیا کی آزمائشیں ختم ہو گئیں۔ اچھا، اسی طرح آخری روایت ایک آج کے درس کی دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث ہے 18757۔ ایک بدکار آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تھا، مسند امام احمد میں آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ برزخ میں منکر نکیر کے سوالات پر جواب نہیں دے پائے گا، اور اس پر عذاب نازل ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے اس کی قبر سے چیخیں سنی، چیخنے کی آوازیں سنی۔ اللہ اکبر! یہ واقعات کیا ہیں کہ ہمیں برزخی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہمیں متنبع کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرو تاکہ قبر اور برزخ میں آسانی ہو اور قیامت میں ندامت سے بچا جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔